آج جس بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے وہ ہے لاہور کے گمنام تاریخی مقامات۔ لاہور میں کچھ گمنام مقامات ایسے بھی ہیں جو تاریخی لحاظ سے تو اہم ہیں مگر ان کے بارے میں خود لاہوری بھی کم جانتے ہیں۔ لاوا مندر لاہور کا نام جس حکمران کے نام پر رکھا گیا وہ راجہ راما کا بیٹا راجہ لاوا تھا۔ یہ مندر اسی کی یاد میں تعمیر کیا گیا اور قلعہ لاہور میں واقع ہے۔ سرو والا مقبرہ یہ مقبرہ بیگم اشرف النساء کا ہے جسے بعض مورخین نے مشہور تاریخی کردار انارکلی بتایا ہے۔ اس مزار کی خاصیت یہاں موجود بڑے بڑے سرو کے درخت جو دور سے نظر آتے ہیں۔ یہ مزار بیگم پورہ کے علاقے میں واقع ہے۔ بعض مورخین کے مطابق یہ مقبرہ نواب زکریا خان کی بہن کے لیے بنایا گیا ہے جو محمد شاہ کے دور میں لاہور کے گورنر تھے۔ یہ مقبرہ سن 1745 میں تعمیر کیا گیا۔ جہاں ظفر جنگ کلکتاش کا مقبرہ یہ مقبرہ مغل بادشاہ اورنگزیب کی ایک جری سپاہی ظفر جنگ کلکتاش کا ہے۔ یہ مرزا کنال روڈ پر رائل پام کے نزدیک واقع ہے۔ دیگر کئی تاریخی مقامات کی طرح یہ مقبرہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ گلابی باغ دروازہ مغل دور حکومت میں تعمیر کیا جانے والا کئی باغوں میں سے ایک گلابی باغ کے دروازے کے بارے میں بھی کم لوگ جانتے ہیں۔ اس دروازے کی خصوصیت اس کے خوبصورت نقش و نگار ہیں۔ اس کے اندر شاہ جہاں کی دائی امنہ کا مقبرہ بھی واقع ہے۔ یہ دروازہ گرینیٹ ٹرنک روڈ پر واقع ہے۔ مریم زبانی بیگم مسجد یہ مسجد مغل بادشاہ اکبر کی اہلیہ اور شاہ جہاں کی والدہ مریم زبانی بیگم نے تعمیر کروائی تھی۔ تاریخ میں ان خاتون کا جوتا بائی کے نام سے بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یہ مسجد لاہور شہر کے بیچوں بیچ واقع ہے۔ نونہال سنگھ کی حویلی یہ حویلی مہاراجہ رنجیت سنگھ کے پوتے نونہال سنگھ کی ہے۔ موری گیٹ پر واقع اس حویلی میں شیشے اور مصنوعی پھولوں سے خوبصورت کام کیا گیا ہے۔ دیواروں پر شاندار آئینے اور مسوری کے شاہکار آویزاں ہیں جن میں سے بعض کی تنصیب میں سونے کا استعمال کیا گیا تھا۔ علی مردان خان کا مقبرہ علی مردان خان شاہ جہاں کی فوج کا ایک کرد جرنیل تھا۔ اس کا مقبرہ مغل پورہ روڈ سے 300 کلومیٹر آگے جا کر واقع ہے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کمنٹ شیئر کرنا مت بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔